ہیں کہ جو سنیما ہے نا یہ ایک الگ بزنس ہے, یہ دکان نہیں ہے کہ آپ نے بولا کہ آج کل منڈے سے کھول دیں گے تو انہوں نے اس کا لاک کھولنا ہے اور شٹر اٹھانا ہے اور لوگوں نے آنا ہے اور شاپنگ کرنی ہے. 30 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ تک کا رینٹ ہے. یہ فلمیں جب اگر ان دنوں میں لگیں گی تو آپ رینٹ تو چھوڑ ہی دیں, آپ صرف بجلی کا بل نہیں ریکور کر سکیں گے. ایسے بھی وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی 30% کیپیسٹی پہ چلائیں گے, 30% کیپیسٹی پہ کہ 2 سیٹیں چھوڑ کے ایک آدمی بیٹھے گا. 30% پہ تو فلم اتار دی جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے گولڈن ایک ایج دیکھی سینما کی, اٹس تھنگ آف دا پاسٹ, جیسے ہم اپنے پرانے ڈراموں کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد سینما مر گیا, ایکچولی مر گیا, ختم ہو گیا. اور اس کے بعد اس کو ریسسیٹیٹ کیا آہستہ آہستہ, اس کو یعنی اس کی ہیلتھ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی, جس کو غلط طریقے پہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل والوں نے, جو کہ خود کو ڈسٹریبیوٹر سمجھنے لگے تھے, ری برتھ آف سینما کی انہوں نے اس کو نام دیا, جو کہ غلط ہے, جو کہ رینیسانس تھی, کیونکہ اس کو ابھی ٹائم لگنا تھا. بہرحال جیسے تیسے کر کے فلمیں آنا شروع ہوئیں. پاکستانی آڈینس کا کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے اوپر جو کانفیڈنس تھا پاکستانی فلموں پہ وہ بحال ہوا. نہ صرف بحال ہوا کہ ہمارے اندر جو فلم میکنگ کے اندر فنیس تھی وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئی, اور لوگ اس آرٹ اور کرافٹ کو سمجھنے لگے. اسکولز کے اندر سے, یونیورسٹیز کے اندر سے بھی پڑھ کے گریجویٹ باہر آنے لگے, باہر سے پڑھ کے لوگ پاکستان آنے لگے جنہوں نے فورن یونیورسٹیز وغیرہ میں فلم میکنگ اور فلم کرافٹ کو پڑھا تھا یا سٹوری ٹیلنگ کو. اب ہوا یہ کہ یہ سب ہوتے ہوتے کچھ اس سال کی اگر ہم بات کریں 2020 کی, تو بہت ساری فلمیں جو ہیں وہ اویٹڈ تھیں, اور اس میں دا لیجنڈ آف مولا جٹ سے لے کے لنڈن نہیں جاؤں گی, منی بیک گارنٹی, سوری اے لو سٹوری, اور اس طرح کی لاتعداد اور فلمیں, میرے خیال 10-12 ایسی فلمیں ہوں گی, دے ور ویٹنگ ٹو بی ریلیز. پاکستان کے اندر جو سب سے کوویٹڈ ایک سلاٹ ہوتا ہے وہ چھوٹی عید کا ہوتا ہے, جس کے اندر باکس آفس ارننگ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا سفیر ہوتا ہے وہ بڑی عید کا ہوتا ہے. ہماری چھوٹی عید بھی کووڈ کی نظر ہو گئی اور بڑی عید بھی. کچھ عرصے پہلے میں نے ہمارے ایک دوست سینئر رفیق کولیگ سے ایک انٹرویو کے اندر ان سے ایک سوال پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو سی فلمز اینڈ دا فیوچر آف فلمز ان 2020. انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ سینما اب ختم ہو گیا ہے. ہی واز آن ریکارڈ, اور میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا یہ کلپ دکھاؤں کہ راشد خواجہ صاحب نے کیا کہا. کہ جب یہ پینڈیمک آیا تو سب کچھ رک گیا, اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ سنیما شاید پاکستانی سنیما کا یہ ختم ہو گیا دور. بٹ میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سنیما شاید بند ہو گیا, ختم ہو گیا. جی وہ اب گورنمنٹ بھی اگر اس کو کہے گی تو اس کے پاس اب پرابلم یہ ہے کہ سنیما اس سال کھلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. جی راشد صاحب ویلکم. تھینک یو. جو آپ نے اتنی بڑی پیشن گوئی کی تھی, اور وہ بڑی شاکنگ تھی کہ ابھی سینما کھولیں گے نہیں, لیکن آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے جو اسد عمر صاحب ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہم باقی چیزوں کو ہے وہ تھرڈ فیز یعنی ایز آؤٹ پہ کرنا جا رہے ہیں, جس میں ریسٹورانٹس ہیں, شاپنگ مالز ہیں, اور یو شوڈ بی ہیپی ایکچولی کہ آپ کی پریڈکشن غلط ہوئی. میں ابھی بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. انہوں نے اناؤنس کر دیا, اچھا, اور ان کو سنیما بزنس کا پتہ نہیں, اور انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں, یہاں تک کہ جو سنیما اونرز ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا کہ ہم کھول دیں. اب یہ فرائیڈے کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا منڈے کو کھول رہے ہیں. جی, اور سب کو پریشان کر دیا انہوں نے. ہماری آڈینس کے لیے میرے لیے تھوڑا سا کلیئر کریں, ان لوگوں کو جس کو فلم میں اور اس طرح فلم انڈسٹری کا انٹرسٹ ہے, کیا مطلب ہے کہ اتنا بڑا پالیسی ڈیسیجن ہو گیا کہ آخر اللہ اللہ کر کے چیزیں واپس نارملسی کی طرف جا رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسلٹیٹیو, یہ بائی لیٹرل کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, اور یونیلیٹرلی گورنمنٹ نے کہہ دیا. دیکھیں میں نے یہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے کہ جو سنیما ہے نا یہ ایک الگ بزنس ہے, یہ دکان نہیں ہے کہ آپ نے بولا کہ آج کل منڈے سے کھول دیں گے تو انہوں نے اس کا لاک کھولنا ہے اور شٹر اٹھانا ہے اور لوگوں نے آنا ہے اور شاپنگ کرنی ہے. ان کے پاس کوئی انوینٹری نہیں ہے. فلمیں آتی ہیں تو ان کو امپورٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں تو بن نہیں رہی, 12, 14, 15 اس وقت آئی تھنک اباؤٹ 18 فلمز ہیں جن کی شوٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, پوسٹ میں ہیں, کسی نہ کسی اسٹیج پہ, کسی نہ کسی اسٹیج کے ہیں, پوسٹ کے. اور اس سال ایکچولی ہم 50 تک پہنچنا تھا ہم نے,
लेकिन ये सब कुछ रुक गया. अब वो रुक गया और उसके बाद सिनेमा फंस गया कि वो मुझे खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा. आज ये अनाउंसमेंट, अब फ्राइडे को अनाउंसमेंट हुई है, आज ये आपकी रिकॉर्डिंग जब हो रही है सैटरडे है और इन्होंने मंडे को खुलने का कहा है. ये कभी खुल ही नहीं सकता मंडे को, क्योंकि फिल्में ही नहीं है ना, दिखाएंगे क्या. और आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई बेचारा जिसने फिल्में बनाई हैं वो 18 उनमें से जिसकी कंप्लीट है वो आपको दे देगा, ले मेरी फिल्म से अपनी ओपनिंग करें, ऐसा नहीं है. वजह एक तो हर शख्स डरेगा ना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे. फ्रांस में सिनेमा खुला, 1 महीने बाद बंद हो गया कि लोग नहीं आए. चाइना में सिनेमा खुला, 1 महीने बाद बंद हो गया कि लोग नहीं आए. यूएसए में स्टेट वाइज इन्होंने 1-2 जगह पे खोले और उसके बाद फिर बंद हो गए. भाई जो फिल्में नहीं हैं, नई फिल्में नहीं आ रही तो लगेंगी कहाँ. इंडिया में आज तक नहीं खुला. इंडिया में जो फिल्में हैं वो सीधे OTT प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगले साल तक नहीं होगा. डायरेक्ट आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं. जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी Z5 वगैरह. जी. अच्छा, ठीक. इंडिया में 25 हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है. अब पाकिस्तानी फिल्में वहाँ पे भी नहीं जा सक रही, तो इंडिया में भी अब डायरेक्ट उस पे OTT प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं और वहाँ पे आके रिलीज़ कर रहे हैं फिल्में अपनी. पाकिस्तानी फिल्में आपके पास 17-18 ऐसी हैं जिन्होंने आना है, लेकिन अभी लोग डरेंगे अपनी फिल्में देते हुए, बिकॉज वो देखना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान में लोग आएंगे सिनेमा में. अभी किसी को पता नहीं है कि पाकिस्तान में लोग आएंगे नहीं आएंगे. लेट मी आस्क यू है, अच्छा तो गवर्नमेंट ने बकौल आपके खुद एक डिसीजन ले लिया, जो स्टेक होल्डर था यानी जो एग्जिबिटर्स थे उनसे और बात ही उनकी जो ट्रेड पूरी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान फिल्म एग्जिबिटर्स एसोसिएशन, उसके किसी नुमाइंदे से कोई ना मीटिंग हुई ना बातचीत हुई. जी मेरी जिनसे बात हुई है इस दौरान में, उनके लिए एक शौक था. वो जिम्मेदारान में से थे, यानी उस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. जी एसोसिएशन के मेंबर्स थे, सिनेमा ओनर्स. ये तो अब उनका रिएक्शन क्या है? परेशान, यानी अब खोलेंगे. एक मैं अब आपको थोड़ी सी इंसाइट बताऊं, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट से अब ये सब फंस गए. जो एग्जिबिटर्स हैं, ये सिनेमा ओनर्स, मेजॉरिटी सिनेमा ओनर्स के जो स्क्रीन्स हैं वो मॉल्स में हैं, और स्पेशली उनके जो फ्लैगशिप स्क्रीन्स हैं वो सारे मॉल्स के हैं. ठीक. मॉल्स में रेंट बहुत हाई होता है. आप ये समझ लो कि समवेयर बिटवीन 3 मिलियन 30 लाख से लेके 80 लाख तक का रेंट है. ये फिल्में जब अगर इन दिनों में लगेंगी तो आप रेंट तो छोड़ ही दें, आप सिर्फ बिजली का बिल नहीं रिकवर कर सकेंगे. अच्छा, SOP क्या फिर गवर्नमेंट ने अगर काहे खोल दें? ये भी आज मुझे इनसाइट पता चली है, ये अभी यहाँ आने से पहले मुझे ये पता चला. व्हाट आर द SOPs? SOPs वो भी इट्स अ जोक कि SOP वो ये बना रहे हैं कि जी 30% कैपेसिटी पे चलाएंगे. 30% कैपेसिटी पे तो 2 सीटें छोड़ के एक आदमी बैठेगा. 30% पे तो फिल्म उतार दी जाती है. जी एग्जैक्टली. तो इसका क्या मतलब है? अगर ये SOP है तो क्या एग्जिबिटर जो हैं, लेट्स से फॉर द कॉमन गुड, वो अग्री कर जाते हैं? एक मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस SOP को फॉलो करेंगे, जो तो टिकट प्राइस है वो तो ऊपर चली जाएगी. तो हो ही नहीं सकता ना. जब टिकट प्राइस ऊपर जाएगी, आप और मैं देखना बंद कर देंगे. सो वेयर आर वी हेडेड? अभी जो रिएक्शन मेरे ख्याल में, जो मुझे थोड़ी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है जी, कि अब ये हाथ पांव जोड़ेंगे गवर्नमेंट के, जो कि इनके लिए एक मुसीबत ये बन जाएगी कि जी अब तक तो वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन था कि जी सिनेमा नहीं चल सकते, तो वो रेंटल मॉल्स चार्ज नहीं कर सक रहे थे अपना रेंट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. अब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो अब वो रेंट शुरू हो जाएगा. तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गवर्नमेंट ने, इनसे पूछे बगैर खुद अनाउंस कर दिया. इसका हल आपको क्या नजर आ रहा है? इसका हल अभी तो था ही नहीं. आज आप पूछें, मैंने यही शुरू में आपको बताया कि ये दुकान नहीं है कि आपने शटर खोलना है और उन्होंने गेस्ट ने आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने आ जाना है. आपको प्लान करना पड़ेगा अगले 2-3-4 महीने आगे की कि कब खुलना है. इस वक्त जो हॉलीवुड में प्लान है वो सारी उनकी बड़ी फिल्में जो हैं वो अगले साल समर पे जा चुकी हैं. जैसे हम ईद पे लगाते हैं वो समर्स में लगाते हैं ना बड़ी फिल्में सारी, वो सारी अगले समर पे. गवर्नमेंट जब इस किस्म के डिसीजंस लेती है, क्योंकि इसका ताल्लुक तो बहुत सारे, यानी इसका ट्रेड से तो ताल्लुक है ही, लोगों की एंटरटेनमेंट, बहुत हमारे पास महदूद ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़राए हैं जहाँ जाके हम एज अ फैमिली और एज फ्रेंड्स और एज इंडिविजुअल्स जाके थोड़ा सा हमारे लिए एक तो बड़ी खुश आइन बात थी कि ये वापस आ रहा है. लेकिन अब आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि ये तो बिल्कुल एक यानी विदाउट एनी होमवर्क इन्होंने ये किया.
تو آپ کے خیال سے گورنمنٹ کے پاس یعنی منسٹری آف انفارمیشن ہے, فیڈرل سینسر بورڈ ہے, اس کے لوگ ہیں, اور وہ آپ کو فون اٹھا کے کر سکتے ہیں, وہ اور لوگوں کو فون اٹھا کے کر سکتے ہیں, کنسلٹیٹو میجر کر سکتے ہیں, یہ آپ کے نزدیک کیوں نہیں کیا, ایسی جلدی کیا پڑی ہے؟ مالز دیکھیں اس میں مجھے صرف ایک چیز سمجھ کیا آتی جلدی ہے کیا کہ ہے پاکستان میں ہر شخص آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہونا ہے واہ, وین اٹ کمز ٹو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. جس نے 2 فلمیں دیکھی ہیں فلموں کا ایکسپرٹ ہے, جس نے 2 ڈرامے دیکھ لیے وہ ڈرامے کا ایکسپرٹ ہے. یہ ہماری ٹریجڈی ہے. اس لیے کبھی بھی اسد عمر صاحب نے تو میرے خیال 10-12 فلمیں تو دیکھی ہوں, بس تو پھر آپ دیکھ لینا وہ ہر آدمی ایکسپرٹ ہے. اب پرابلم ساری یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کسی جو پروفیشن کا آدمی ہے اس سے پوچھتے نہیں ہیں کوئی بات. ٹھیک, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب پتہ ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے, یہ 19 جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے نا تب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا میں اب دوسرا سیناریو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اوکے ناؤ آن دا فلپ سائڈ ایگزیبٹرز ریفیوز کر دیتے ہیں کھولنے کے لیے, تو ریفیوز نہیں کر دیں گے, وہ کھول ہی نہیں سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیر آر نو فلمز, کس چیز سے کھولیں گے؟ چلے ریفیوز نہیں کریں گے, وہاں کیا دکھائیں گے؟ چلے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں, میں ریفریش کرتا ہوں. ہاں میں نہیں یہاں ذرا سا ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو ہمارا سسٹم ہے ٹریڈ کا وہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے بڑا ایپٹلی مثال دی کہ دکان کا شٹر کھولو اور کھل گیا. So there are certain processes and there's certain lead times involved. بالکل, آپ ٹائٹل سلیکٹ کرتے ہیں, فلم سلیکٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, اس کا پورا پروسیس ہے, سینسر ہوتی ہے, کلیئرنس ہوتی ہے. اب مجھے ایک کسٹم بات, سے تو ایسی پرانی کووڈ کے آنے سے پہلے کوئی فلمز نہیں تھی؟ وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے امپورٹ کی اور لگ نہیں سکی تو وہ آپ کا کانٹریکٹ. بٹ ایک وہ کہتے ہیں نا ایکسٹراآرڈینری سرکمسٹانسز ریکوائر ایکسٹراآرڈینری میجرز. تو کووڈ اب آ گیا, وہ ساری فلمیں ہی نہیں ریلیز ہو رہی نا. اچھا وہ ہوئی, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, جب کووڈ آیا تو وہ فلمیں رک گئی نا, جی, تو کانٹریکٹ ہی ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ فلمیں ریلیز. اچھا یہ آپ کی ایگزیبٹر سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نا انوینٹوری میں یہاں پہ کچھ نہیں, مجھے خود پتا ہے, اس میں تو مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا ہے نا کہ فلمیں رک گئی. جو بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی سچویشن ہے, تو اس کا یہ تو ابھی ایک اسٹیل میٹ ہو گیا نا جی بٹوین دا اسٹیک ہولڈرس, گورنمنٹ ایز اے اسٹیک ہولڈر اینڈ دی ایگزیبٹرز. تو اس کا حل کچھ تو ہوگا نا راشد اس وقت تو یہ ہوگا کہ یہ صرف جائیں گے, ہاتھ جوڑیں گے, ان کو بولیں گے کہ جی آپ پلیز یہ جو اناؤنسمنٹ اپنی واپس لے لیں منڈے والی. اب گورنمنٹ نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے, میں آپ کو بتاؤں. گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھنک انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی آرڈر نہیں کیا ہے, ہم نے تو کہا ہے کہ اب آپ کھول سکتے ہیں سر, تو آپ جب کھولنا چاہیں آپ کھولنا چاہیں تو کھولیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, اب آپ کھول سکتے ہیں. لیکن ان کے اوپر اب پریشر شروع ہو گیا جو آپ کے مالز ہیں اور پاکستانی. اب جیسے آپ نے جن 3 فلموں کا نام لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے ہیو ٹو بی انسین کہ مولا جٹ کا پروڈیوسر بولے اچھا جی میری فلم لیں اور آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ وہ ایسا کیا انسینٹیو گورنمنٹ دے کہ وہ جو ایس او پی کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی, اول تو آپ کو بھی ابھی نہیں پتا ایس او پی کیا ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ آپ کہہ رہے ہیں ایگزیبٹرس کو پتا ہے, وہ 30% بھی بڑا ویگ ہے. تو کیا کوئی سبسڈی یا اس کو پھر بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ عوام پہ آلریڈی اتنا بوجھ پڑ گیا ہے, کیا آٹا, کیا پٹرول, کیا چینی, کیا بجلی, ٹھیک ہے جی, اب اس کے اوپر اور پھر ڈیویلیویشن ہوتی جا رہی ہے, اب اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یار اگر تم ہنسنے کا اور تمہیں تفریح کا کوئی موقع ملے وہ بھی میں تمہارے لیے تمہاری جان جیرن کر دوں گا اور مشکل کر دوں گا, کیونکہ اب تمہیں وہ ٹکٹ بھی مہنگی خریدنی پڑے گی. کہ اگر 30% آکوپینسی پہ وہ جاتے ہیں شوئنگس کی, اپنے شوز کی, تو پھر اس کا کوئی ایسا کوئی سسٹم ہو جو گورنمنٹ کرے بیل آؤٹ کا, آپ کے خیال سے, کیونکہ اتنے نمبر آف اسکرینس تو زیادہ ہیں ہی نہیں پاکستان میں. میں پھر آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ بات سبسڈی کی یا کسی چیز کی نہیں ہے, دیر از نو کانٹینٹ اویلیبل. آپ پرانی فلمیں اگر آپ یہ گورنمنٹ میں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرانی فلمیں چلا لیں, وہ پرانی فلمیں کوئی نہیں آتا, وہ زمانہ چلا گیا. یہ 1970 اور 80 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پرانی فلمیں اس میں لوگ وہ ریلیز ہوتی تھی, اس میں لوگ آتے تھے, اب نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں پرانے پاکستان میں ہوتا تھا. جی جی جی, نئے پاکستان میں نہیں, اور بہت پرانے والے ہیں, بہت پرانے اور بہت پرانی دنیا میں ہوتا تھا, دنیا میں کہیں. تو نئے پاکستان میں گنجائش نہیں, پوری نئی دنیا میں کہیں گنجائش نہیں. تو کیا کیا جائے؟ ورلڈ ہیز چینجڈ. جو پہلے طریقہ تھا نا فلموں کا, وہ فلموں کے اور ونڈوز نہیں تھے, اب بہت سارے اور ونڈوز جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. جو ہماری رینیسانس تھی سینما کی, اس کے اندر بہت پیوٹل کردار جو ہے ISPR نے ادا کیا, in terms of encouraging people, providing equipment, telling exhibitors to come forward. DHA نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا وغیرہ وغیرہ, بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اس پہ جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا, and rightly so. انٹرسٹنگلی جو سب سے زیادہ اس زمانے میں فلم کے حوالے سے ایکٹیو DG ISPR تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ,
وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اس وقت 2 پورٹفولیوز ہینڈل کر رہے ہیں، جس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پورٹفولیو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن میڈیا. تو یہ کیا ان کے اسفیئر میں آتا ہے؟ کیونکہ ان کا تو بڑا ایکسپیرینس ہے. لیکن یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے نہیں کی ہے. ان کو کیوں نہیں کنسلٹ کیا گیا ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو؟ اسد عمر صاحب تو ایکسپرٹ نہیں ہے جب آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے. بالکل اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می. یہ ایک دم کوئی بیٹھے بیٹھے کہیں پہ یہ ڈیسیجن ہوا کہاں اور انہوں نے سارا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوا ہوگا، لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے وہ انہوں نے وہیں ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے جا کے کہا یہ اناؤنس کر دو کہ یہ سنیما بھی کھول لیں وہ بھی کھول لیں. دیکھیے آپ کو اتنا نہیں پتا جس نے اناؤنس کیا کہ محرم ہے 15 دن بعد 14 دن بعد. آپ کو یہی نہیں پتا کہ محرم میں جو ہے فلموں میں کوئی جاتا نہیں، سنیما بند ہو جاتے ہیں، آخری 4-5 دن تو ویسے ہی سنیما بند ہوتے ہیں. محرم کے جو 12 13 14 دن ہے شروع کے، اس کے اندر آڈینس بالکل نہیں ہوتی. یہ جو منسٹر انفارمیشن ہے شبلی فراز صاحب، انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے، بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے لٹل ٹو لیٹ ناؤ؟ بیکاز اب جو پراپرٹی کا اونر ہے یا جو مینجمنٹ کمپنی ہے وہ تو کہے گی راشد خواجہ صاحب بل اب آپ نہیں کھول رہے، آپ کا مسئلہ ہے، کرایہ مجھے دیں. میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ پریشر آئے گا کہ بھائی آپ یہ اپنی دکان بند کریں. بیکاز مال آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون مالز میں لوگ نہیں جا رہے، وہ فٹ فال نہیں ہے. جی وہ نہیں ہے بالکل نہیں. اور اتنی اسپیس سنیما نے لی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ بند پڑے ہیں اور وہ آگے کھلنے کا چانس مجھے تو اگر کھلا بھی، دیکھیں اب میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور میں تجربے کو سپورٹ صرف ایک چیز سے کروں گا، جو امریکن فزیشین کی ایک ایسوسیشن ہے، انہوں نے ایک لسٹ نکالی ہے بزنسز کی کہ کون سی بزنسز کب کھل سکیں گی. اس میں سنیما آخری نمبر پر ہے. اینڈ اٹ میک سینس کہ سنیما ایسی جگہ ہے جہاں انکلوز ایٹماسفیئر ہے. آپ ویسے ہی ڈریں گے. آپ سوچیں کہ ایک فلم آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی کامیڈی اور وہ بڑی اچھی فلم ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دم کوئی کسی نے کھانسا میرے پیچھے، تو میری حالت کیا ہوگی؟ میں فلم کیوں دیکھوں گا؟ پلس وہ جو وینٹیلیشن ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، تو وہ اندر ہی کے ہوا اندر ہی چل رہی ہے. بالکل جی 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 جی. مطلب کسی نے بھی کچھ کیا تو اور وہ ایک پینک سچویشن ہو جائے گی. مطلب میں کیوں کروں گا، میں کیوں جاؤں گا؟ لاسٹ لیکن جو آپ نے کلپ میں بات کی تھی کہ سنیما اب ختم ہو گیا، اور آپ نے ابھی سٹارٹ میں اس پروگرام کے بھی کہا کہ آپ اس پہ قائم ہیں. وٹ آئی اسٹل فیل ٹو انڈرسٹینڈ از کہ آپ نے وہ کوئی ریزن نہیں مجھے سمجھایا کہ واٹ از دا بیسس کہ وہ سنیما پاکستان میں دوبارہ نہیں کھلے گا. لیکن یہ تو بڑا الارمنگ ہے. مجھے تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ کو ذرا سا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ہم نے غلطی کیا کی آن دا ہول. گورنمنٹ نے، سنیما اونرز نے، ISPR ٹھیک ہے. غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس بات پہ نہیں سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی پروڈکشنز کو بڑھائیں. ہم انڈیا پہ ڈیپینڈ کر کے چلتے رہے کہ انڈین فلموں پہ. ISPR نہیں، ISPR نے اس چیز کو ریلائز نہیں کیا نا کہ جتنی ریپڈ اپنی گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. وہ اگر اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے تو ان کی وجہ سے ISPR کی ذمہ داری تھی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے آپ نے چونکہ ISPR کا کہا تھا کہ انہوں نے بہت ہیلپ کی، تو اس چیز میں میرا کانٹیکسٹ صرف یہ تھا ISPR جب بھی باجوہ جو ہیں آج حکومت میں ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے پھر اس قسم کا بلنڈر اسد عمر نے کیوں کیا، میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. ان سے بات نہیں ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو وہ کانٹیکٹ میں ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں. کن کے ساتھ؟ ایگزیبیٹرز کے ساتھ. اچھا اوکے. وہ بالکل کانٹیکٹ میں ہیں. بیفور دی اناؤنسمنٹ اور آفٹر دی اناؤنسمنٹ؟ بیفور دی اناؤنسمنٹ. اچھا. تو وہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے. سنیما اونر نہیں ہوں کہ مجھے 100% انفارمیشن ہے کہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہو رہا ہے اس طرح سے. ان کے پاس انفارمیشن ہے. یہ میرے اپنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اب کمنگ بیک کہ وہاں غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ نے اس کو اپنی پروڈکشنز کو نہیں بڑھایا، اور نہ ان کو، ایک آدمی ایک فلم بناتا تھا اس کے پیسے نہیں آتے تھے، اور یہ صرف اس میں لگے ہوئے تھے کہ سنیما بڑھائیں اپنے. ہر جو ایگزیبیٹر تھا وہ اپنے سنیما بڑھا رہا تھا اور ساری مارکیٹ کا پیسہ یوز کر کے اس سے اپنی چیزیں بڑھا رہا تھا. وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا. جو پہلے یہاں پہ پاکستان میں ہوتا تھا، سنیما جو تھے وہ اپنی اپنی فلمیں بنا رہے ہوتے تھے، بے شک، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن ہوتی تھی. اور جب حالات خراب ہوتے تھے تو سنیما آگے آتا تھا، کیونکہ اینڈ میں افیکٹ تو وہ ہو رہا تھا نا، بند اس کے سنیما نہیں ہونا تھا. اگر اس دفعہ سنیما بند ہوا تو پھر فلم ہمیشہ کے لیے ختم ہے. اچھا یہ آپ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ، میں نے آج کلپ دکھایا ہے. جی میں آپ کو پھر آج گیا پچھلے دنوں سنی پیکس والوں سے ملاقات ہوئی ڈیٹیلڈ. وہ تو جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا، دیٹ واز کریٹنگ اے چین آف سنیما ہاؤسز
اینڈ یہ میری ملاقات ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے ہوئی ہے اسی سارے حالات کے درمیان, یعنی 300-400 روپے کا ٹکٹ والے سینماز اور بہت سارے, اینڈ ہی از گوئنگ اہیڈ ود ہز پلان. دیکھیں پچھلے 1 سال میں دیکھ لیں جب سے انڈین فلم بند ہوئی ہے تو بزنسز دیکھ لیں گے نا کہ کہاں رہی گئی ہیں. نہیں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی ان کی بات کر رہا ہوں نا, آپ انہی کے جا کے اٹھا کے بزنسز دیکھ لیں کہ ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ کہاں چلا گیا. لیکن نئے پوری چین لانا, ابھی اس کے بعد کچھ نہیں آ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سینما اب دوبارہ کھلے گا نہیں, آپ اس پہ قائم ہیں؟ میں اگین اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ یہ ساری بات کروں. One last word before we wrap up. What advice do you give to people who have their films ready for release, number one, اور وہ لوگ جو فلم لکھنے کی بنانے کی تیاریوں میں تھے پاکستانی؟ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کی ہے کہ وہ راستہ ڈھونڈیں کہ کہاں جائیں گی یہ فلمیں, کیسے ریلیز ہوں گی. اگر وہ نہیں, وہ ابھی تک وہ اس سے باہر نہیں آ رہے کہ یوٹیوب کا پیج بنا لیں, اس سے بنا لیں, یہ نہیں ہے آج کی دنیا. آپ جتنا بڑا یوٹیوب کا پیج کر لیں, آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے, پراپر بزنس چاہیے, وہ بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے. وہ چھوٹے موٹے دیکھیں انڈیا میں اس وقت فلمیں جو ڈائریکٹ آ رہی ہیں نا اس کے اوپر, وہ ایک فلم میں نے, مجھے پرائز کا پتہ چلا تھا 135 کروڑ کی خریدی ہے انہوں نے. 135 کروڑ انڈین. اکشے کمار کی ایک فلم ہے جو 85 کروڑ کی خریدی ہے انہوں نے. سو یہ کام ہے پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا کہ کوئی راہ تلاش کرے, رائٹلی سو. ایسے موقعوں پر ٹریڈ باڈیز, ٹریڈ فٹرنیٹی کا کام ہوتا ہے. ڈو یو تھنک پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن از کیپیبل آف لیڈنگ پاکستانی فلم میکرز, پروڈیوسرز اینڈ ایگزیبیٹرز آؤٹ آف دس کوائگمائر؟ دیکھیں پروفیشنلز کی ہیلپ جب لیں گے تو راستے نکلائیں گے. ابھی وہ صرف ویٹ اینڈ سی ہے. ہم ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز میں, ہمیشہ دیر کر دیتا. جب یہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سنیما نہیں چل سکتے بغیر انڈین فلم کے, تو پھر راستے ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے راج صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ اسپیکنگ ٹو اس آن دس, بیکاز دس از سم تھنگ وچ کنسرنز loads and loads of people who are cine goers, film lovers, and people who are in the trade, producers, writers, فلم میکرز. راشد خواجہ صاحب یہ ابھی بھی بضد تھے کہ سینما نہیں کھلے گا. یہ ڈراتے بہت ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے. جو حیرانگی مجھے ہوئی ہے کہ یہ جو اچانک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس نے پاکستان کے فلم ایگزیبیٹرز کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے اور ایک ایمبیرسنگ سچویشن میں ڈال دیا ہے. اور اس وقت اور اس موقع پر جب پاکستان کے اندر اس کے اندر لاتعداد ایکسپرٹس موجود ہیں, میں صرف آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اینگرو کارپوریشن میں اور فلم انڈسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے.